الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ گزشتہ درس میں اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ قبروں کی زیارت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اگلے مسئلے پر گفتگو ہوگی اور وہ ہے عورتوں کی قبر کی زیارت کا مسئلہ۔ اور آپ کو بتا دیں کہ شیخ البانی محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے یہ سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ شیخ اس کو مسئلہ نمبر 116 میں ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت کرنا اسی طرح مستحب ہے جس طرح مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور اس کے دلائل میں آپ ذکر فرماتے ہیں، پہلی دلیل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا فزور القبور، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو۔ تو یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے عام ہے، اس لیے جس طرح مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ یہ شیخ کا فرمانا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب یہ ممانعت تھی تو اس ممانعت میں مرد عورت سب شامل تھے، اور جب اس کے بعد رخصت ہوئی تو وہ رخصت عورتیں اور مردوں سب کو ملی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رخصت اور اجازت صرف مردوں کو ملی اور عورتوں کو نہیں ملی، تو ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں صرف ایک چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں کئی باتوں کا ذکر ہے کہ یہ بات منع تھی اب جائز ہو گئی، یہ بات منع تھی اب جائز ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں میں یہ لاگو ہونا چاہیے، جبکہ وہ ساری باتیں پہلے مردوں عورتوں سب کے لیے ممنوع تھیں، بعد میں مردوں عورتوں سب کے لیے جائز ہو گئیں۔ جیسے وہ حدیث ہے وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تم کو قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد رکھنے سے منع کیا تھا، اب جتنے دن تک چاہو رکھ سکتے ہو۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، کہ میں نے تم کو جو ہے بعض برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، اب کسی بھی برتن میں پی سکتے ہو، البتہ نشے آور چیزوں سے بچو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جن جن افعال میں ممانعت اور اجازت کا ذکر ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے، اس لیے اس ایک مسئلے میں صرف مردوں کی تخصیص کر دینا کسی طرح درست نہیں ہوگا، اور کلام کی پوری ترتیب اور تنسیق اور حسن اور اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک دلیل ہوئی، پہلی دلیل۔ اور دوسری دلیل شیخ فرماتے ہیں کہ وہ سبب، وہ حکمت جس کی خاطر قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی ہے، قبروں کی زیارت کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اس میں عورتیں بھی اس حکمت میں داخل ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے دل میں رقت طاری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھیں چشم نم ہو جاتی ہیں، نمالود ہو جاتی ہیں، یا جو ہے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں جو قبر کی زیارت کی حکمتیں ہیں، ان کی ضرورت جس طرح سے مردوں کو ہے عورتوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی اس کی اجازت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز شیخ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی جو ہے اجازت 2 حدیثوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن قبرستان سے واپس آ رہی تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اے ایمان والوں کی ماں، آپ کہاں سے واپس آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کے پاس سے، عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے بھائی ہیں، اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ کہ میں نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں،
لیکن بعد میں آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے قبروں کی زیارت کی رخصت دی ہے۔ یہ امام حاکم، امام بیہقی، امام عبد البر وغیرہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اس حدیث کی سند جید ہے۔ تو بہرحال اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ رخصت کا ذکر فرما رہی ہیں۔ دوسری حدیث محمد ابن قیس ابن مخرمہ بن مطلب کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنی جانب سے اور اپنی ماں کی طرف سے ایک روایت نہ بیان کروں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی اس ماں کی طرف سے روایت بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے پیدا ہوئے ہیں، جس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایمان والی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری باری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان باری تقسیم فرماتے تھے، تو کہتی ہیں ایک دن جب میری باری تھی، جس رات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوا کرتے تھے، آپ اٹھے اور آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیے، اور اس کے بعد میں اپنی چادر کا کنارہ آپ نے اپنی بستر پر ڈالا اور لیٹ گئے، اور اس کے بعد اتنے دیر تک آپ رکے رہے کہ آپ کو ایسا لگا کہ میں سو چکی ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا، ایسا ظاہر ہوا کہ میں سو گئی ہوں۔ پھر آپ نے، اب دیکھیں یہاں یہ غور کریں کہ ظاہر انہ قد رقد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوا، آپ کو لگا کہ میں سو گئی ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے، بیوی بغل میں لیٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ سو گئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ظاہر پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کو غیب کا، حقیقت کا نہیں پتا ہے کہ آنکھیں بند ہیں تو کیا حقیقت میں بھی سو رہے ہیں یا صرف آنکھیں بند ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی غلط بات ہے۔ لیکن پوری سیرت النبی اور تمام مجموعہ احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ لیکن اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اپنے اس غلط عقیدے پر اصرار کر رہے ہیں۔ بہرحال کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ نے اپنی چادر کو دھیرے سے ہٹایا اور آپ نے دھیرے سے اپنے نعل مبارک کو پہنا اور آپ نے دھیرے سے دروازے کو کھولا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دھیرے سے دروازے کو بند کیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے بھی اپنی چادر اٹھائی اور اسے اپنا دوپٹہ بنایا، اور میں اپنے لباس کو اوڑھ کر کے، جو ہے اپنے لباس کو پہن کر کے میں بھی پیچھے چل پڑی، آپ کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان تک پہنچ گئے، اور آپ کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا 3 بار، پھر اس کے بعد میں آپ مڑے، واپس ہوئے، واپس ہونے کے لیے مڑے، اور آپ تیز تیز چلنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ مڑے تو بھی میں بھی مڑ کے واپس ہونے لگی، پھر آپ تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز تیز چلنے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلنے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی تیز تیز چلنے لگی، پھر آپ دوڑنے لگے تو میں بھی دوڑنے لگی، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ حاضر ہو گئے، میں بھی حاضر ہو گئی، اور میں آگے بڑھ کر کے تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئی، اور کہتی ہیں اور اس کے بعد میں یہی بچا کہ میں تیزی سے بستر پہ لیٹ گئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا ما لکی یا عائش حشی الرابیہ، عائشہ کیا بات ہے، کیوں تمہاری سانسیں
तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। जाहिर बात है कोई भाग के दौड़ के आएगा और तेजी से चादर में लिपट के सो जाएगा, तो सांसें तो दौड़ने की वजह से सांसों की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूल रही है, क्यों सांसों की रफ्तार तेज है? तो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं, लाश है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आमतौर पे जब कहने के लिए कोई बात नहीं होती है तो आदमी ये बात कहता है। तो यही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे यूं ही चल निकली थी और इजाजत नहीं ली थी, और ये समझ रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी इस पूरी हरकत का इल्म नहीं है और वो बताना नहीं चाहती थी, इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लतुखबिरनी औ लयुखबिरनियल लतीफुल खबीर, आयशा तुम मुझे बतलाओगी नहीं तो मुझे बारीक भी खबरदार अल्लाह तबारक व तआला बतला देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा आयशा तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं गैब जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे सामने जाहिर है। नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, आपने फरमाया आयशा बताओ नहीं तो मेरा अल्लाह बताएगा। अल्लाह ताला जितना बताता था उतना आप जानते थे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बदअकीदगी जो फैला दी है कुछ लोगों ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब दात है, अगर वो लोग किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करें तो ये बदअकीदगी दूर हो जाए। तो बहरहाल आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा तुम मुझे जरूर बताओगी, तुम मुझे खबर दोगी और नहीं तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला बाखबर कर देगा। तो कहती हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और फिर उन्होंने पूरी खबर बताई, पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा वो साया, वो स्याही जो मेरे सामने नजर आ रही थी वो तुम ही थी? तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल वो मैं ही थी। तो आपने मेरे सीने पे जो है आपने एक ज़र्ब लगाई और जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंच गई, और फिर आपने कहा कि आयशा क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? उन्होंने कहा कि लोग जितना भी छुपाएं अल्लाह ताला को इल्म हो जाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं महमा यक्तुमिन्नास यअलमुहुल्लाह, लोग जितना भी छुपाएं अल्लाह को उसका इल्म हो जाएगा। अल्लाह को सब कुछ मालूम है, लेकिन ये नहीं कहा यअलमुहु रसूलुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, ये नहीं कहा, ये कह भी नहीं सकती थी। सही अकीदे के खिलाफ है कि लोग जितना भी छुपाएं अल्लाह के रसूल को तो सब कुछ मालूम है। नहीं, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जितना बताता है उतना सिर्फ आपको मालूम है। उसके बाद कहती हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए, जब तुमने देखा था कि मैं खामोशी से धीरे धीरे निकला था तो जिब्रील आए और उन्होंने मुझे आवाज़ दी और इस आवाज़ को तुमसे छुपाया। मैंने उनकी आवाज़ का जवाब दिया और इसको मैंने तुमसे छिपाया, और जिब्रील तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे क्योंकि तुम अपने कपड़े अपने लिबास उतार चुकी थी, सोने का लिबास पहन करके इस हालत में वो नहीं आ सकते थे, और मैंने ये समझा कि तुम सो चुकी हो। वज़नन्तु अन क़द रक़त्ती, और मैंने ये जाना कि तुम सो चुकी हो, तो मैंने भी तुम्हें बेदार करना मुनासिब नहीं जाना, और मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम डर ना जाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपके रब ने आपको हुक्म दिया है कि आप बकी कब्रस्तान वालों के पास आएं और उनके लिए बख्शिश की दुआ फरमाएं। कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे जाना हो कब्रस्तान तो मैं कब्रस्तान वालों की बख्शिश के लिए क्या दुआ पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अस्सलामु अला अहलि दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून, कि सलामती हो ईमान वालों और इस्लाम वालों की बस्ती में रहने वालों पर, और अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमाए जो हम में से पहले पहुंच चुके हैं और जो बाद में आएंगे,
اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ کے ملنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے نسائی، عبدالرزاق، احمد وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر کی زیارت کی دعا سکھائی، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی لیے اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہے۔ لیکن اس کا جواب اہل علم نے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ابتدا میں مردوں عورتوں سب کے لیے قبروں کی زیارت کرنا ممنوع تھا، اس کے بعد جب قبروں کی زیارت کی اجازت ہوئی تو مردوں عورتوں سب کے لیے قبروں کی زیارت کی اجازت ہو گئی، اور اس کے بعد میں قبروں کی زیارت پر عورتوں کو لعنت فرمائی گئی، عورتوں کو روک دیا گیا، اور مردوں کی زیارت کا استحباب باقی رہا۔ یہی مسئلہ انشاءاللہ سب سے راجح ہے، اور وہ ساری احادیث جس کو عورتوں کی زیارت کے جواز کے لیے استدلال کیا جاتا ہے اس سے خارج نہیں ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ یا تو وہ احادیث ان اوقات کی ہیں جس وقت عورتوں کے لیے زیارت جائز تھی، یا پھر وہ احادیث جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت سے خارج کی نہیں ہے۔ پہلے تو سب کے لیے ممنوع تھا، بعد میں مردوں کے لیے جائز رہا، عورتوں کے لیے ممنوع ہو گیا، تو یا تو اس حدیث میں ممانعت ہے، اگرچہ لوگوں نے جواز پہ استدلال کیا ہے اور اس سے ممانعت کی دلیل ملتی ہے، اور یا پھر وہ حدیث اس وقت کی ہے جبکہ عورتوں کے لیے زیارت جائز، قبروں کی زیارت جائز تھی۔ تو اسی سے سارے دلائل سب سے بہتر طور پہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، اور یہ سب سے اقرب الدلیل یہی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد میں شیخ اگلی دلیل ذکر کرتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھی ہوئی، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ عند قبر وہی تبکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے کہ وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو اس حدیث سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے جواز پہ استدلال کیا کہ قبروں کی زیارت جائز تھی، اس لیے وہ قبر پہ کی زیارت پہ قبرستان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور جب کسی حدیث میں غور کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واصبری اور صبر کرو، یعنی تم اپنی بے صبری کرتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئی جس سے کہ تمہیں روکا گیا ہے، یا تو یہ معنی ہوتا ہے، اور یا تو پھر یہ حدیث اس وقت کی ہے جب عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز تھی۔ بہرحال اس وقت اب عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے، یہی مسئلہ راجح اور اقرب الدلیل ہے۔ اور اس کے بعد میں شیخ نے اور ساری جو ہے اسی کے تعلق سے اہل علم کا اور احادیثوں کی جمع و تطبیق کی صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور پوری قبروں کی زیارت کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کے معاملے میں یہ نقطہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، خلاصہ بیان کر کے کہ ابتدا میں مکہ میں مردوں اور عورتوں سب کے لیے قبروں کی زیارت کرنا ممنوع تھا، کیونکہ اس وقت شرک میں پڑنے کا خطرہ تھا، شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا گیا تھا۔ پھر جب توحید پختہ ہو گیا، ایمان پختہ ہو گیا، تو سب کو اجازت دے دی گئی، مردوں عورتوں سب کو قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی، اور اس کی حکمتیں بھی بتا دی گئیں۔ اور اس کے بعد میں عورتوں سے چونکہ وہ خطرات بدعقیدگی کے اور جو ہے غلط باتیں، ناحق باتیں کہنے کی، اور بے صبری کے، اور شکوہ شکایات کے، اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کے، اور اس طرح سے مختلف چیزوں کے جو عورتوں کے سلسلے میں زیادہ اندیشے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر عورتوں کو منع کر دیا گیا، اور قبروں کی زیارت کی اجازت مردوں کے لیے باقی رکھی گئی۔ تو یہ مسئلہ اس سلسلے میں راجح ہے اور اقرب الی الدلائل ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہی فتویٰ ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔